السلام علیکم سامعین محترم، یہ بات سچ ہے کہ اچھی صحت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اگر اچھی صحت کے ساتھ تنگ دستی کی بجائے خوشحالی کی نعمت مل جائے تو اس سے زندگی اور حسین ہو جاتی ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی ہم اکثر قدر نہیں کرتے، ان میں سے ایک صحت اور دوسری فراغت ہے، فرصت کی زندگی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ مشہور ضرب المثل شعر سنا ہوگا جو غالب یا سالک صاحب کے ساتھ منسوب ہے، اور وہ شعر ہے: تنگ دستی گر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرن، کہ فقر اور غربت انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے، یعنی غربت انسان کو کفر کے قریب لے آتی ہے۔ تو اگر انسان کفر کے قریب چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے اور شکایات کرتا ہے ناشکرہ بن کر، اور کبھی وہ حرام کاری کا مرتکب ہوتا ہے، اور کبھی وہ خودکشی کا مرتکب بھی ہوتا ہے، یعنی حرام موت کی طرف آتا ہے۔ اور حدیث کے مطابق، اسلامک پوائنٹ آف ویو کے مطابق، انسان اگر خودکشی کی موت مرتا ہے تو اس کو وہ سزا جو اس نے دنیا میں جس اوزار کے ذریعے اپنے آپ کو دی تھی، روز قیامت ہر دن اس کو وہی سزا ملتی رہے گی، یعنی خودکشی کی موت بھی حرام کی موت ہے۔ مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی اگر خوشحالی کی ہو اور اچھی صحت کے ساتھ ہو، گزر جائے، تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ میں اسی سلسلے کی ایک کڑی کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں بار بار خوشحالی کی نعمت کی بات کر رہا ہوں، اس سے مراد یہی ہے کہ میں آج آپ کو ایک بہت اہم اور بہترین قسم کا وظیفہ بتانا چاہتا ہوں، اور اس وظیفے کو صاحب تفسیر ضیاء القرآن پیر کرم شاہ صاحب نے بھی لکھا، اور ہمارے محترم استاد علامہ محمد نواز ظفر مدظ اللہ العالی، انہوں نے بھی ہمیں طالب علمی کے زمانے میں یہ وظیفہ بتایا، اور آج ہم اس پر عمل اگر کر رہے ہیں تو یہ ان کی دعاؤں کا تصدق ہے کہ ہم درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، اور کبھی بھی کسی قسم کی کوئی تنگی اور محتاجی اور قرض جیسی صورتحال کریٹ نہیں ہوئی۔ اور آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اس سے آپ کی زندگی میں خوشحالی کی نعمت آئے گی، آپ کبھی مقروض نہیں ہوں گے، اور دولت کی فراوانی ہوگی۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ جی ناظرین، وہ وظیفہ ہے سورہ آل عمران کی 2 آیات، یعنی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27۔ یہ 2 آیات ہیں جو میں ابھی آپ کو پڑھ کر سناؤں گا اور اس کی سعادت حاصل کروں گا، اور اس کے بعد کچھ دعائیہ کلمات ہیں، خاص کلمات مقدسہ ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ اور یہ جو وظیفہ تھا، اس کو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ وہ نماز جمعہ میں حاضر نہیں ہوئے، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، استفسار کیا، تو اس پر پھر اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، کہ میں ایک شخص یہودی یوحنا نامی، وہ میرے پیچھے پڑا تھا، میں نے اس کو قرض دینا تھا، تو اس لیے میں جمعہ کی نماز کے لیے نہیں آ سکا کہ کہیں وہ مجھے حراست میں نہ لے لے، تو اب میں آیا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اگر تم یہ وظیفہ جو میں بتانے لگا ہوں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لو گے تو تم پر زمین جتنا سونا بھی اگر قرض ہوا تو وہ بوجھ بھی اتر جائے گا۔ اور وہ میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ وظیفہ یہ ہے کہ اگر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 اس کی آپ تلاوت کریں، اور اس کے بعد جو کلمات مقدسہ ہیں وہ میں آپ کو ابھی پڑھ کر سناتا ہوں۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 یہ ہے
کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور آیت نمبر 27 ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ 2 آیات ہیں جن کا ترجمہ ہوں گے ہر گھر میں ہوتے ہیں، تو اگر وہ ترجمہ آپ اس کا پڑھ لیں، ضیاء القرآن ترجمہ دیکھ لیں یا قرآن کا ترجمہ عرفان القرآن، ان کو آپ پڑھیں تو اس میں ان آیات کا ترجمہ بھی اگر آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے۔ میں وجہ سے میں اس کو چاہتا ہوں کہ آپ کو آیات نمبر بتا دی جائیں، ترجمہ آپ خود پڑھیں، اور اس کے بعد پھر یہ 2 بلکہ ایک دعا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان 2 آیات کا بتایا اور اس کے بعد فرمایا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تؤتی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء اقض عنی دینی۔ یہ کلمات وہ مقدسہ ہیں جو آپ پڑھیں گے، اور صبح و شام پڑھیں، دن رات پڑھیں، اور چلتے پھرتے سفر کے دوران پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بدحالی خوشحالی میں بدلے گی، اور محتاجی اللہ کے سوا کسی کی نہیں رہے گی، اور اس کے علاوہ ہر مشکل آپ کی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ تو لہٰذا یہ میں چاہتا تھا کہ آپ کو اس بہترین وظیفے کے بارے میں بتایا جائے کہ اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نعمت خوشحالی کی دے گا، اور یقین کے ساتھ آپ پڑھیں اور آپ دن بہ دن دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ دولت کی فراوانی عطا کرے گا۔ بس یہی آج کا اہم پیغام ہے۔ والسلام، اللہ حافظ، السلام علیکم۔